بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر آگے جو کرنے جا رہے ہیں 214 اور 215 انشاءاللہ۔ اچھا، یہ سوالیہ نشان ہے ام جو ہے نا، یہ ام سوال کریے۔ ام حسب تم، کیا حساب لگا لیا ہے تم نے، یعنی کیا سوچ لیا ہے تم نے، کیا گمان کر لیا ہے تم نے، آر یو تھنکنگ ان تدخلوا الجنت، یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، یعنی صرف فری فنڈ میں ہی تم نے سوچ لیا کہ جنت میں چلے جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ، اور جب کہ آئی ہیں تمہارے پاس، مَثَلُ الَّذِينَ، مثالیں ان لوگوں کی، تمہیں پتہ ہے نا، مثالیں ہیں تمہارے پاس نا ان لوگوں کی، خَلَوْا، جو گزر گئے، من قبلکم، تم سے قبل، یہ پہلے ادھر سے آنا ہے لیفٹ سے، پھر سینٹر میں آنا ہے، پھر ادھر آنا ہے، پھر سینٹر میں آنا ہے، تم سے قبل، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو تم سے قبل تھے ان کی کیا مثالیں ہیں۔ مَسَّتْهُمْ، چھوا ان کو، اچھا اس کو ملا کے مَسَّتْهُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، چھوا ان کو مشکلات، تنگی، پریشانیاں، آزمائشیں، ساری چیز باس کے اندر آتی ہیں۔ وَالضَّرَّاء، اور تکلیفیں، وَزُلْزِلُوا، اور ڈگمگا دیے گئے، یعنی ان کے پاؤں ہل گئے، زلزلے آ گئے ان کے پاؤں کے نیچے۔ حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ بھی جو ایمان والے ہیں ساتھ اس کے، کیا کہہ اٹھے، پریشانی اتنی، تکلیفیں اتنی، آزمائشیں اتنی، متی نصر اللہ، کب آ گئی اللہ کی مدد، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ پھر اللہ کا جواب آیا، اللہ، یہ جو مد آتی ہے نا لام الف لا کے اوپر، اس کا مطلب ہوتا ہے خبردار، انا، بے شک، نصر اللہ، مدد اللہ کی قریب ہے۔ یسألونک، وہ، یا کا مطلب وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ینفقون، کیا ہے جو وہ خرچ کریں، یعنی خرچ کرنے کے بارے میں آپ سے سوال پوچھتے ہیں۔ کل ما انفقتم من خیر، کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو کوئی بھی نیکی سے، فللوالدین، سب سے پہلا نمبر واسطے والدین کے، دوسرا نمبر والاقربین، اور قرابت داروں کے اوپر خرچ کرنا ہے، والیتامى، اور یتیموں کے اوپر، والمساکین، اور مسکینوں کے اوپر، وابن السبیل، اور مسافروں کے اوپر۔ اچھا، یہ وابن السبیل کے اندر ہم دونوں کو ملا کے مسافروں کو کہہ دیتے ہیں، اس کا صحیح جو معنی ہے نا، وابن، اور بیٹے راستوں کے، یعنی بیٹے راستوں کے مراد جو راستے میں رہنے والے ہیں، تو اس کو پھر اس لیے ہم مسافر کہہ دیتے ہیں، لیکن علم میں تو ہونا چاہیے نا، لفظی ترجمہ سیکھ رہے ہیں تو وابن السبیل، اور بیٹے راستے کے یعنی مسافر۔ وما تفعلوا، اور جو بھی تم کرو گے، من خیرن، کوئی بھی نیکی کا کام، فإن اللہ، پھر بے شک اللہ، نو ڈاؤٹ اللہ، بہی علیم، اس کو جاننے والا ہے۔ تو یہ جو خرچ کرنا ہے نا، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر بڑی ہی برکتیں رکھی ہیں اللہ نے، مرنے والے کی خواہش اور قید میں جانے والے کی خواہش، اگر کوئی دل میں ایمان کی رتی بھی رکھتا ہے نا، تو اس کی سب سے بڑی خواہش ہوگی کہ اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں تیری راہ میں خرچ کروں اپنی مرضی سے، اپنے ہاتھوں سے۔ اور اسی طرح جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ مجھے ایک بار واپس بھیج دے، میں خزانے سارے تیری راہ میں لوٹا دوں۔ کویت کی ایک مصنفہ نے اپنے لیکچر میں لکھا تھا کہ خواب میں اس نے دیکھا کہ میں اللہ کے پاس کھڑی ہوں اور وہاں پہ کچھ کیٹیگریکلی لوگ کھڑے ہیں، تو اللہ نے مہلت دی ان کو، انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ مہلت دے دیجیے، اللہ نے ان کو مہلت دی کہ جاؤ دنیا میں چلے جاؤ، جو بھی آج نیکی کا کام کرنا کر لو۔
تو وہ سارے واپس آئے اور کوئی نماز پڑھنے لگ گیا, کوئی اپنی تجوریاں کھول کے بچوں میں بانٹنے لگ گیا, کسی نے کوئی کام کیا اور کسی نے کوئی کام کیا. ایک شخص تھا, اس نے اپنی تجوری کا منہ کھولا اور سب کچھ غریبوں, مسکینوں, یتیموں میں, اپنے اقربا میں تقسیم کر دیا اور بیٹھ گیا ایک کونے پہ. واپس فرشتہ آیا, اس کو لے کے چلا گیا. جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو وہاں پہ ان کی نیکیوں کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ تم نے کیا کیا, اس نے کہا جی میں نے نفل پڑھے, میں نے قرآن کھولا, میں نے یہ کیا. پھر سب سے زیادہ جو پلڑے کے اندر نیکی ڈل گئی نا, وہ تھی اس شخص کی جس نے اللہ کی راہ پہ خرچ کیا ہے. اللہ کی راہ پہ خرچ کر کے دیکھیں, اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا. یہ خرچ نہ بولے اس کو, یہ میں اس کو یہ کہوں گا, اور جس نے جمع کر لیا اپنے اللہ کے پاس, جمع کر لیا اس کے اکاؤنٹ میں, کھاتا کھول لیا, تو خرچ کرنا خرچ نہیں ہے بلکہ یہی ہے جو جمع ہو گیا. 3 حصے ہیں آپ کی زندگی کے. ایک جو کھا لیا, جو اپنے کپڑوں تن پہ کپڑے جو پہن لیے, اور جو اللہ کی راہ پہ خرچ کر دیا. باقی مرنے کے بعد سب کچھ ٹرانسفر ہے, امیجیٹلی کپڑے بھی اتر جاتے ہیں, وراثت بھی چینج ہو جاتی ہے, نام بھی چینج ہو جاتا ہے, آپ کا پیسہ دولت سب دوسروں کو چلا جاتا ہے, نام کی جگہ پہ میت کہہ دیا جاتا ہے. اسی وقت تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں, اور اس وقت کے لیے ہمیں چاہیے تیاری کریں. اس میں سب سے بہترین ہے خرچہ کرو اللہ کی راہ پہ, اور اس کا طریقہ بتا دیا کہاں پہ کرنا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اپنے مال میں سے ہم لازم طور پر غریبوں مسکینوں کا حصہ رکھیں, ان کو مایوس نہ ہونے دیں. ان کے بارے میں بات پرس ہونی ہے, حاجی عمرے یہ وہ سب کچھ بعد کی باتیں ہیں, اچھی باتیں ہیں کرنے چاہیے, لیکن سب سے پہلے اول خیش بات درویش والا کام ہے. صدق اللہ العظیم.